اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور تم اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا تو ہمارے رسول پر تو ہے البلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے احکام ہمیں کیسے پتہ چلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتلایا ہے کہ یہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ تو اللہ کے حکم کو مانا کس کے کہنے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کوئی شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسا واسطہ تلاش کرتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کی اطاعت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر جس طرح عیسائی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہودی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اب بھلے وہ کتنے ہی وہ خانقاہوں میں رہیں، اپنے کنیساؤں کے اندر رہیں، کتنے ہی مجاہدات کرتے رہیں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو ہر حال کے اندر اطاعت ہے۔ خوشی میں بھی اطاعت کرنی ہے، غمی میں بھی اطاعت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی غمی کا موقع آیا تو جزا فضا شروع کر دی اور اس وقت جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ اس طرح کے اعمال داخل کر لیے کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گال پیٹنے سے، رانوں کو پیٹنے سے اور اپنے کپڑوں کو سینہ کو بھی کرنے سے، کپڑوں کو پھاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اب کوئی شخص آ کر غم کے اندر یہ کہے کہ یہ میں تو غم کے اندر تھا اور مجھ سے یہ ہو گیا، تو اطاعت تو اس نے نہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر شادی ہے، شادی کے موقع پر اس نے جو ہے وہ ڈول شروع کر دیے اور ناچ گانا شروع کر دیا، شراب و کباب کی مجلسیں لگنا شروع ہو گئیں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں۔ تو ہر حال کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب خوشی آئی ہے تو اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاؤ، اگر غمی آئی ہے تو تب اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاؤ۔ تو پھر کیا اطاعت ہوئی؟ پھر تو وہ عادت ہے، پھر وہ ہمارا معاشرے کے اندر ہمارا ایک وقار باقی رکھنے کے لیے ہم نے اپنی شکل صورت بنائی ہوئی ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نام پر یہ کچھ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ موڑو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا تھا، اور انہوں نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ واضح طور پر پہنچا دیا۔ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ نے کیا حدود قائم کی ہیں
کن حدود سے تجاوز کرنا وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ آپ علیہ السلام کی گود کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور وہ آپ علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں، پیار ہے، محبت ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آنکھ کے رونے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں تو غم ہے، یہ تو فطرت ہے، تو محبت ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ فطرت اور محبت وہ نکلتی ہے۔ لیکن اس صورت میں آ کر جزا و فضا کر دینا شروع کر دینا اور اللہ کی نافرمانی کے جملے اپنی زبان سے نکالنا، اس سے روکتا ہوں، اس سے منع کرتا ہوں۔ تو جو زبان کے جملے ہیں، زبان سے رونا ہے، اور ناشکری کے جملے بولنا، نافرمانی کے جملے بولنا، کفر کے جملے بولنا، آپ لوگ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، تو کس طرح سے جملے زبان سے نکالے جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ کا امر سمجھنا۔ ہاں، جو طبعی محبت ہے، فطرت ہے، اس میں اگر رونا آتا ہے تو اس میں نہ اللہ نے منع کیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی جو فطرت کے مطابق ہے، اس فطرت کے مطابق رونے کی بھی اجازت ہے۔ جو فطرت سے بڑھ کر ہے، جس میں آدمی کے تصنع کا دخل ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اہل عرب میں باقاعدہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ نوحہ خواں آیا کرتے تھے، بلکہ خواتین نوحہ کیا کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر اور نوحہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے کہ یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہے۔ جو فطرت کے مطابق آدمی کو پریشانی ہے، جو رونا آتا ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اطاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور توکل کس پر؟ اللہ پر۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ پر، کہ اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک مجھے اس سے بہتر ملنے والا ہے، یا جو مجھے پریشانی آئی ہے، یا جو میرا نقصان ہوا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھلائی رکھی ہوگی کہ اس نقصان کے اندر ڈال کر مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری کے جملے، کفر کے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم، پس تم ان سے بچے رہو۔ دشمن کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عمومی طور پر آدمی بیوی کی فرمائش، اولاد کی فرمائش کو پورا کرنے میں حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، خیر اور شر کی تمیز بھول جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں ہونے والا حساب وہ بھول جاتا ہے، اس میں پھر اس کو نظر نہیں آتا کہ میرے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ ہر طرح سے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو دنیا کے اندر بیوی اور اولاد ایسی ہو کہ جو بندے کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے اور اس کا دنیا کا بھی نقصان کرے اور آخرت کا بھی نقصان کرے، تو یقین جانیے کہ اس سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر بیوی اور اولاد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لے کر آئے تو اس سے بڑی نعمت کو اور کچھ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی نیک بیوی ہے۔ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ نیک بیوی، کہ جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی ہو۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بیوی اٹھی ہے، اس نے وضو کیا ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، ساتھ اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے کہ بھائی اٹھو، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، تم ابھی تک سو رہے ہو۔ وہ کہتی ہے
کہ میں فاقے برداشت کر لوں گی لیکن حرام کا روپیہ گھر کے اندر برداشت نہیں کروں گی. تو اب یہ بتلائیے کہ یہ بیوی اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانے والی ہے, اللہ کی فرما برداری کی طرف لانے والی ہے, تو دنیا کی سب سے بڑی بھلائی وہ نیک بیوی کا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر التقوی الزوجۃ الصالحہ, بہترین تقوی وہ نیک بیوی ہے. اس لیے کہ میں باہر ہوں, میں اپنے منصب کی وجہ سے, اپنے یعنی دین کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے, اپنی تعلیم کی وجہ سے میں لوگوں سے بچتا ہوں کہ مجھ سے فلاں گناہ نہ سرزد ہو جائے, فلاں گناہ نہ سرزد ہو جائے, لوگ کیا کہیں گے. لیکن میں اپنے گھر کے اندر بحیثیت حاکم, اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حاکم بنایا ہے, بڑا بنایا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, آدھا دین جو دروازے کے اندر کا ہے اور آدھا دین دروازے سے باہر کا ہے. اب میں جو میرے گھر کے دروازے کے اندر کا دین ہے, میں اس میں کیا کرتا ہوں, وہ اس میں میری معاونت کس نے کرنی ہے, میری بیوی نے کرنی ہے. کہ وہ یہ کہے گی کہ حرام میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے, میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے, تو خیر التقوی, بہترین تقوی وہ نیک بیوی ہو جائے گی. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی حیات, گھر کے اندر کی حیات اور گھر کے باہر کی حیات, وہ مسلمانوں پر بالکل عیاں ہے. اور ازواج مطہرات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گھر نہیں تھا, دو گھر نہیں تھے, 11 گھر تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے گھر کے اندر کی جو تعلیم ہے یا اس کا جو عکس ہے وہ ہمیں 11 طرح سے نظر آتا ہے, اور کسی ایک گھر سے بھی کبھی کوئی کمی اور کجی نظر نہیں آئی. تو گھر کے اندر جو ہے وہ نیک بیوی ہے. ہاں البتہ اگر بیوی اس کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے, اللہ کی نافرمانی پر اور حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا کر اپنی خواہشات اپنے شوہر کے سامنے رکھے, اور اس کو یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم کہاں سے لے کر آتے ہو, مجھے یہ چاہیے, تو ایسی بیوی وہ دشمن ہے کہ وہ اس کے لیے آخرت کا نقصان کر رہی ہے, خسران کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے اولاد ہے, عدو لکم, وہ تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, تو ان سے بچے رہو, یعنی ان ناجائز مطالبات کو پورا نہ کرو. وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم معاف کرو, وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کرو, وَتَغْفِرُوا, اور معاف کرتے رہو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ, پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے. اس لیے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر عورت کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, بیوی کی طرف سے کوئی نافرمانی کے معاملات سامنے آتے ہیں, تو وہاں پر پھر اب ایسے سختی کرنا کہ وہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے, ایسی سختی کرنا کہ جس سے اولاد سرکش ہو جائے, نافرمان ہو جائے, تو اس سے بچے رہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تین الفاظ استعمال فرمائے ہیں, بڑی اس میں یعنی شدت ہے. وَإِن تَعْفُوا, معاف کرتے رہو, وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, وَتَغْفِرُوا, اور بخشتے رہو, چھوڑتے رہو, ڈھیل دیتے رہو. ایسا نہ ہو کہ تم سختی کرو اور وہ نظام ہی درہم برہم ہو جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے. یعنی تمہارے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہے, تم اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکتے رہو, اللہ کی حدود پر قائم کرتے رہو. اور اگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی حدود پر نہیں آتے تو پھر درگزر سے کام لو, معاف کرنے سے کام لو, اعراض سے کام لو. پھر تمہاری وجہ سے چونکہ کمی اور کوتاہی نہیں کی گئی, تو پھر اگر اس کے باوجود بھی تمہاری بیوی نافرمان ہوتی ہے یا اولاد نافرمان ہوتی ہے, تو اس کا وبال تم پر نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہارے اوپر رحم کریں گے. انما اموالکم, تمہارے اموال, واولادکم, اور تمہاری اولاد, فتنہ, آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ نے مالوں کو اور اولاد کو آزمائش بنایا ہے. عمومی طور پر آدمی مال کی کثرت میں یا اولاد کی محبت میں وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے.
اب مال آنے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ میں یہ اپنا مال وہ اللہ کی اطاعت میں صرف کر رہا ہوں یا نافرمانی میں. مجھے اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کی میں تربیت کس انداز میں کر رہا ہوں؟ اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر ہیں یا اللہ کی قائم کردہ حدود سے باہر نکل رہا ہوں؟ واللہ عندہ اجر عظیم. اور جو شخص اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ پس تم ڈرتے رہو اللہ سے، ما استطعتم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ سے نہ مانگو، بلکہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی بساط ہے، تم اتنا تقوی اختیار کرو، اتنا اللہ سے مانگتے رہو. ہاں اس سے جو زائد ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو کہ اللہ میں یہ نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے نوافل ادا کیا کروں، کتنی تلاوت کیا کروں؟ قرآن مجید کی تلاوت کا پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقتور ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں جوان ہوں، مجھے مزید گنجائش عطا فرما دیجیے. 15 دن پہ آ گئے، 7 دن پہ آ گئے، 3 دن پہ آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس سے جلد جس نے پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. وہ چلے گئے. اب یہ تو جوانی کی بات تھی، آہستہ آہستہ بڑھاپا آ گیا تو وہی جو ترتیب تھی وہ چلتی رہی. لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو وہ 3 دن کے اندر ختم ہونا وہ مشکل ہو گیا، قرآن پاک کو مکمل کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اجازت کو قبول کر لیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ڈھیل کو قبول کرتا. تو اپنی طاقت اور بساط سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جتنا اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے قوا کمزور ہو چکے ہیں، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر وہ بڑی لمبی لمبی نفلیں پڑھے، وہ 2 دن پڑھے گا، تیسرے دن بیمار ہو جائے گا. جب تیسرے دن بیمار ہوا تو فرض بھی چھوٹ گئے. تو ان نوافل کا کیا فائدہ کہ جن کی وجہ سے فرض چھوٹ جاتے ہو؟ تو اس لیے جتنی اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس قوت اور طاقت کے مطابق فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق تم اللہ سے ڈرتے رہو. واسمعوا اور تم سنتے رہو، واطیعوا اور تم اطاعت کرتے رہو. یعنی سنتے رہو، اعراض نہ کرو، اللہ کی بات کو سنو، اللہ کے رسول کی بات کو سنو، نصیحت کو قبول کرو اور اطاعت کرتے رہو. وَأَنفِقُوا اور یہ جو مال جس کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو وہ مال فتنہ اور آزمائش تمہارے لیے نہیں بنے گا، بلکہ وہی مال تمہارے لیے خیر کا سبب بن جائے گا. اگر تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ مال تمہارے لیے خیر بن جائے گا اور بھلائی بن جائے گا. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِ وَمَنْ يُوقَ اور جو شخص بچا لیا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اپنے نفس کے بخل سے. بخل کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی مال خود بھی خرچ نہ کرے. بخل کہتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر بھی مال خرچ نہ کرنا. بخل کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ پر بھی مال خرچ نہ کرنا. اور کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت پر بھی مال خرچ نہ کرنا. اور اعتدال کیا ہے؟ کہ جہاں پر ضرورت ہو تو وہاں پر مال کو خرچ کیا جائے. جو بخل ہے اور کنجوسی یعنی وہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرنا. اور اسراف ایک لفظ ہوتا ہے، اسراف کا مطلب فضول خرچی. فضول خرچی یہ ہوتی ہے بلا وجہ بلا ضرورت مال کو خرچ کرتے رہنا. تو 3 درجے ہوئے اس کے. پہلا درجہ یہ ہے جس کو ہم اسراف کہتے ہیں، بلا وجہ مال خرچ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور دوسرا درجہ ہوا بخل کا کہ ضرورت ہے پھر بھی مال خرچ نہیں کرتا، اس کو بخل کہیں گے، کنجوسی کہیں گے. اور ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی راہ ہے. اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو وہاں پر اتنا مال خرچ کرے، اس سے زائد مال خرچ نہ کرے اور اس سے کم بھی مال خرچ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، اعتدال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا.
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بخل سے بچا لیا گیا اپنے نفس کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اعتدال پر قائم ہیں۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ جو پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ قرض کا واپس لوٹایا جانا ضروری ہے، تو جو شخص اللہ کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس لوٹاتے۔ اس کی کو اللہ نے ارشاد فرمایا یضاعفہ لکم، وہ دو چند کر دے گا تمہارے لیے، کئی گنا بڑھا دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اگر تم سے کوئی حد سے تجاوز ہو گیا ہے، حدود سے نکل گئے ہو، اس میں کوئی سرکشی آ گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، تو اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ منافقون میں جو ہم نے پڑھا، کہ وہ آدمی کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ اللہ سے مہلت مانگے گا۔ مہلت مانگ کر کیا کہے گا کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں صدقہ کر دوں، مال تیری راہ میں خرچ کر دوں، اس لیے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تھوڑے تھوڑے عمل کی بہت بڑی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے واقعات سنے ہیں کہ فاحشہ عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ ایسے قدردان ہیں۔ ایک محدث ہیں، ساری زندگی حدیث پڑھائی، حدیث کا سبق پڑھایا، ان کی جب وفات ہوئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حدیث لکھ رہا تھا اور میں نے قلم کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب میں نے قلم نکالا اوپر آ کر مکھی بیٹھ گئی، تو میں تھوڑی دیر اس کو روک دیا کہ یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی کہ مکھی کی پیاس میں نے بجھائی۔ تو ایسے قدردان ہیں اللہ کہ اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکی، کہ جو وہ نیکی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا بھی ایسا مول ڈالتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو ایسے قدردان۔ اور آگے ارشاد فرمایا حلیم، بڑے حلم والے ہیں، بڑے بردبار ہیں، کہ کسی کو فوراً سزا نہیں دیتے، ادھر سے کسی نے جرم کیا اور ادھر سے اس کی پکڑ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، معاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، فوراً اس پر گرفت اور پکڑ نہیں فرماتے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کی تہوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمان کی بلندیوں کے اندر ہے، جو کچھ پہاڑوں کی تہوں کے اندر ہے، جہاں پر جو کچھ ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات عالم الغیب والشہادہ ہے۔ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والی ہے، غالب ہے اور اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ بھرپور ہے، کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائیں، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔